نئے لا کو بنایا جاتا ہے یا اس میں ترامیم آتی ہیں تو کچھ ٹیدنگ پرابلمز آتی ہیں. جو مقدمات نیب کے نہیں تھے رہے دائرہ سماعت میں، وہ مقدمات قانون کی روح اور منشا کے مطابق جانے تھے دیگر ایجنسیز کے. یعنی کہ اگر معاملہ صوبائی اینٹی کرپشن کا ہے تو وہ صوبائی اینٹی کرپشن کو جانا تھا، اگر معاملہ ایف آئی اے کا ہے تو وہ ایف آئی اے کو جانا تھا، اگر معاملہ بینکنگ افینسز جرائم کا ہے تو وہ ان کو جانا تھا. اور نیب کو کوشش کی گئی تھی کہ جو میگا کرپشن کیسز ہیں ان کے لیے رکھا جائے، جس مقصد کے لیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنایا گیا تھا. آپ نے خود دیکھا بارہا عدالتوں نے کہا اس عرصے میں بات 2000 سے لے کے 2022 تک کی کر رہا ہوں کہ نیب میں مقدمے تو بنتے ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہوتے، ٹرائل ڈیلے ہوتے ہیں. قانون میں لکھا 30 دن میں ہوگا، پھر قانون میں لکھا 90 روز میں ہوگا، لیکن وہ فیصلے ہوتے نظر نہ آئے کسی کو. وجہ یہ تھی کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کیسز بھی بنا کے اور چوائس پہ بناتے تھے. نیب کے اختیارات بہت زیادہ تھے. جیسے یہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج میں جس پہ بھی ہاتھ ڈالنا ہوتا تھا 10-12 درخواستیں لی جاتی تھیں اور اس کے خلاف نیب انکوائری کھول دی جاتی تھی. نیب پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام آیا اور صرف لوگوں کی طرف سے نہیں آیا. پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے بھی یہ آبزرو کیا خواجہ سعد رفیق کیس میں کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. یہ تکلیف دہ چیزیں تھیں جس کے بعد پارلیمان نے اپنا اختیار استعمال کیا. اب یہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں جی انہوں نے اپنے مقدمے معاف کروا لیے. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک مقدمہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے بریت ہو جائے گی، بلکہ یہ فورم چینج ہوگا بنیادی طور پہ. اور بہت تھوڑے ایسے کیسز ہوں گے جو کہ کورٹ ایگزامن کر کے اگر مناسب سمجھے تو عدالت انہیں کلوز کرے گی. اس میں کچھ ہکپس تھیں، یعنی کہ کچھ خلل ایسے تھے ٹیکنیکل جن کی وجہ سے کیونکہ ایک نئی ایکسرسائز ہو رہی تھی وہ مقدمے آ کے رک گئے تھے نیب میں، جن کی تعداد 200 سے کچھ زیادہ تھی. تو ان کو متعلقہ عدالتوں میں، متعلقہ تفتیشی اداروں میں اور متعلقہ محکموں کی اسسٹنس کے لیے ان کو فردر ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ ترامیم کی گئی ہیں. ان کا بنیادی خلاصہ یہ ہے کہ نیب کی دفعہ 4 میں جو ہے اور دفعہ 5 میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جو جورسڈکشن کے حوالے سے تھی. اس میں کہا گیا کہ جو پینڈنگ انکوائریز ہیں وہ پہلے اختیار چیئرمین نیب کا ہے کہ وہ انکوائری کلوز کر سکتا ہے یا اس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر کے ٹرائل کے لیے بھیج سکتا ہے. تو ایسی انکوائریز جو کہ آج وہ 50 کروڑ سے کم مالیت کے الزامات کی وجہ سے یا جو پبلک ہولڈرز کے ساتھ جو مس یوز آف اتھارٹی ہے اس میں ری ڈیفائن ہونے کی وجہ سے اگر یہ نیب کے پرویو میں نہیں تو چیئرمین نیب ان انکوائریز کو متعلقہ تفتیشی اداروں کو بھیج سکتے ہیں. وہ بورڈ اپنا ان کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں بیٹھتے ہیں، اس میں فیصلہ کرتے ہیں. وہ سب دفعہ 4 میں اس کی تشریح میں پرابلم آ رہی تھی نیب کے افسران کو. اسی طرح جو تفتیشیں ہیں یعنی کہ انکوائری سے اگلی سٹیج ہوتی ہے انویسٹیگیشن میں چیئرمین کو اختیار دیا گیا کہ وہ اگر انویسٹیگیشن کلوز کریں گے تو وہ از خود نہیں کریں گے، وہ یہ اوپینین بنا کے عدالت میں دائر کریں گے کہ یہ تفتیش کلوز ہونا بنتی ہے. عدالت اگر سیٹسفائی ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تو وہ تفتیش جو ہے وہ کلوز ہو سکتی ہے، ورنہ وہ تفتیش بھیجیں گے متعلقہ محکمے یا ادارے کو. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہو سکتا ہے وہ ایف آئی اے ہو سکتا ہے وہ صوبائی اینٹی کرپشن ہو سکتا ہے وہ کسٹمز انٹیلیجنس ہو اور بہت سارے تفتیشی ادارے، ہو سکتا ہے وہ ایس سی سی پی ہو جن کے پاس بھی بزنس سے متعلقہ جو کمپلینٹس ہیں ان کو کرنے میں. اور یہ وہ ترامیم ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے 3 آرڈیننسز کے ذریعے بعض اوقات ایک انٹروڈیوس کروایا، پھر وہ لیپس کیا، پھر دوسرا کروایا، پھر تیسرا کروایا. اس حد تک یہ ترامیم ان کے اپنے دور حکومت میں آئیں کیونکہ کہا گیا کہ سول بیوروکریسی کام نہیں کر رہی. کاروباری طبقے نے آپ کے سامنے یہ باتیں سیمینار سمپوزیا میں انہوں نے شور مچایا کہ نیب ہمیں کاروبار نہیں کرنے دے رہا. تیسری صورت تھی کہ جہاں پہ ریفرنس پینڈنگ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اس ترمیم کے بعد وہ ریفرنس ختم ہو گئے، جو لوگ بری ہوئے ہیں چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، چاہے وہ میاں شہباز شریف کا جو کیس بری ہوا ہے، چاہے وہ احسن اقبال صاحب کی بریت ہے، یہ ساری بریتیں آپ نے خود وہ کیسز کور کیے ہیں وہ پرانے قوانین کے تحت ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ
اس کا نئی ترامیم کا فائدہ نہیں لیں گے، اور آج بھی جو مقدمے باقی ان کے خلاف پینڈنگ ہے وہ پرانے لاء کے تحت ریگولیٹ ہو رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق تھا ریفرنسز کا، کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نوٹس ایشو کرے گی اب چیئرمین نیب کو، اور وہ ظاہر ہے پروسیکیوٹر نیب وہاں پہ پیش ہوں گی، ان کے اسسٹنس سے، ان کی معاونت سے عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ مقدمہ کہاں جانا ہے۔ عدالت نے اگر کلوز کرنا ہے تو وہ کلوز کرنے کا اختیار آلریڈی عدالت کے پاس ہے، لیکن اس کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ پچھلے قانون میں مقدمہ بلوانے کا اختیار تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو، کہ چیئرمین نیب اگر سمجھتے ہیں کہ کسی صوبائی اینٹی کرپشن کے معاملے میں کیس کا میگنیچیوڈ، یعنی کہ اس کا حجم ایسا ہے کہ یہ نیب کو کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا جو پیچھے حیدرآباد مٹیاری میں لینڈ ایکوزیشن پہ ہوا، وہ بہت بڑا مقدمہ تھا جس میں اربوں روپے کی کرپشن سامنے آئی۔ سندھ اینٹی کرپشن نے اس کو ٹیک اپ کیا، ایف آئی اے نے بھی اس کو ٹیک اپ کر لیا، تو نیب نے فائنلی اس کو ٹیک اپ کیا۔ قانون کہتا ہے کہ نیب جب ٹیک اپ کر لیتا ہے تو اس کو فوقیت حاصل ہوگی اور وہ کیسز ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ ایون اگر ان کا ٹرائل بھی پینڈنگ ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ آرڈر کر کے اینٹی کرپشن کورٹ سے یا سینٹرل کورٹ سے وہ کیسز منگوا سکتی، لیکن واپس بھیجنے کا یہ پروسیس نہیں تھا۔ تو اس ترمیم کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو مقدمہ ان کے سامنے ہے، جو کہ زیر تنقید تھا، پینڈنگ تھا، اس مقدمے کے واقعات اگر ایسے ہیں کہ وہ ان ترامیم کے بعد نیب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں رہا، تو وہ داخل دفتر کرنے کی بجائے ان مقدمات کو نیب کی اسسٹنس سے دیکھیں گے کہ یہ کس فورم اور عدالت میں جانا ہے، اور اس عدالت اور فورم کو وہ بھیج دیں گے۔ اب اس عدالت کو اور اس تفتیشی ایجنسی کو آسانی دینے کے لیے کہ وہ پھر نہ رک جائے اور اس میں ہکپس نہ آ جائیں، یہ ترمیم تجویز کر دی گئی کہ یہ اختیار اس تفتیشی ایجنسی اور اس عدالت کا ہوگا کہ وہ اس مقدمے کو وہیں سے شروع کر لیں گے یا وہ اثر نو اس کو شروع کریں گے۔ اور یہ کچھ موٹی موٹی ترامیم تھی۔ ہاں، چیئرمین نیب کے اختیارات کے حوالے سے کہا گیا کہ کچھ ترامیم ہوئی ہیں، وہ صرف ایک ترمیم ہوئی ہے کہ جب چیئرمین نہیں ہوتے تو ڈیپٹی چیئرمین نیب کو کافی سارے اختیارات نہیں تھے، ایکٹنگ چیئرمین کے طور پہ وضاحت سے نہیں بیان کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نئے ریفرنسز کا فائل ہونا، دائر ہونا یا ان کے بارے میں بہت میجر ڈیسیجن میکنگ رک جاتی تھی۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے ڈیپٹی چیئرمین کو قانون نے یہ اختیار دیا کہ ڈیپٹی چیئرمین کی ایبسنس میں جب ایکٹنگ قائم مقام چیئرمین کے طور پہ کام کریں گے تو ان کو کلی اختیارات حاصل ہوں گے جو چیئرمین نیب کو حاصل ہوتے ہیں، تاکہ مقدمات کی تفتیشیں اور جو ریفرنسز کی دائرگی ہے وہ نہ رکے۔ تو یہ سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے، میں نے کہا یہ ایک وضاحت ہو جائے آپ کے ذریعے، جو ہمارے وکلا بھائی ہیں ان تک بھی یہ پہنچ جائے، اور عوام میں بھی کم از کم یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ حشب کیا گیا اور مزید اس کو اب کور دیا جا رہا ہے، یہ ایسی بات نہیں۔ یہ پچھلے 7-8 مہینے میں جو ٹیکنیکل یا جو ضابطے کی رکاوٹیں دیکھی گئی تھی، پروسیکیوٹر جنرل نیب نے ہمیں پہلے انفارم کیا، پھر وزیر اعظم صاحب نے یہ ٹاسک سونپی کابینہ کے ذریعے وزارت قانون کو، ہم نے یہ سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے، اور جو اس عرصے میں ججمنٹس آئیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی، اور ایک ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آئی ڈویژن بینچ کی جس میں انہوں نے تجاویز دی تھی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قانون میں ترامیم کی گئی ہیں، جنہیں کہ کل کابینہ نے، کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ سیشن میں نہیں ہے، کیسز کیونکہ رکے پڑے تھے، تو ان کو صورت کے ساتھ باقی عدالتوں میں اور فورمز میں بھیجنے کے لیے فی الحال آرڈیننس کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ دا مومنٹ سیشن ہوگا، آرڈیننس اگر جاری بھی ہو جاتا ہے تو اسے فی الفور لے کر دیا جائے گا، جو کہ آئین کی منشا ہے، اور اسے اڈاپٹ کرنے کی ہم اب یہ ثوابدید پارلیمان کی ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ ثناء اللہ صاحب ڈان سے۔ سر 2-3 سوال ہیں۔ ایک تو جو وہ ڈرافٹ ہے اس میں ڈپٹی چیئرمین کا بھی ہے کہ کون ہوگا، تو اس میں مینشن نہیں ہے کہ ڈپٹی چیئرمین میجر جنرل حاضر سروس ہوگا، لیفٹیننٹ جنرل حاضر سروس، ریٹائر کا لفظ نہیں ہے، ایک وہ بتا دیں۔ دوسرا ایک اور آپ نے شروع میں بات کی کہ یہ سرکولیٹ ہوئی، میں آپ کو 4 مارچ کا ایک لیٹر آپ کا پڑھ کے میں نے اس وضاحت سے ثناء اللہ صاحب، میں آپ کی میں وقت بچا رہا ہوں، مجھے موقع دیں آپ کے ساتھ، میں
प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए सर्कुलेट हुई है, ये इजाजत कल कैबिनेट ने दी है, कैबिनेट में सर मैं अर्ज करता हूँ ना, आप थोड़ी सी मुझे मौका दें। प्रिंसिपल अप्रूवल आपने लेनी होती है, इट्स अ फॉर्मेलिटी कि हम ये लेके आना चाहते हैं, ये हर महकमा सर्कुलेशन से ही लेता है।